العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین وعلی آلہ الذین نجوم الہدایت والیقین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم. طلبہ عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہماری سابقہ کلاسیں ہوئی ہیں اسی اعتبار سے ہمیں یقین ہے کہ آپ کی اسکرین پر جو آج کی ہماری حدیث مبارکہ ہے یہ جو ہے آپ کے زیر نظر ہوگی اور آپ کی اسکرین پہ اس وقت جو بھی جتنے بھی پارٹیسپینٹ اس وقت موجود ہیں ان کے یہاں موجود ہوگی. مجھے قوی امید ہے. تو آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے وہ حدیث نمبر 7 ہے. اور جس طرح ہم پہلی کلاسوں میں ہم نے ایک اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کو جو ہمارا سبق ہوا کرتا ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس حدیث مبارکہ کے راوی کے بارے میں بقدر ضرورت کچھ معلومات جاننے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کے بارے میں جو ہمارا سبق ہے اس کے بارے میں ہم لفظی اعتبار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں جو ضرورت یا غور طلب تشریح مطلوب ہوتی ہے اس کو بھی ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارا ٹاپک اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو موضوع ہے وہ اصول حدیث بھی ہے تو آج موقع اگر ملا تو اس پر بھی چند باتیں ہوں گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ تیار ہیں. تو سب سے پہلے ہم معمول کے مطابق حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. میں بھی پڑھوں گا اور آپ بھی اپنی جگہ دہرانے کی کوشش کریں گے اور نیت یہی رکھیں گے کہ ہم کوشش کریں گے اس کو ذہن میں بٹھانے کی، کیونکہ دہرانے کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ ہم حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں. اور یہ یقینی بات ہے جب حدیث مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ پھر ہمیں یہ صحیح طریقے سے یہ حدیث مبارکہ یاد بھی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو حدیث کا جو ٹاپک ہے عنوان ہے وہ ہے الدین النصیحۃ. اب ہم پڑھنا شروع کریں گے. عن ابی رقیت تمیم ابن اوس الداری. دوسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے اوس الداری رضی اللہ عنہ ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
قال 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 الدين الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله لله ولكتابه 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 ولرسوله ولرسوله ولأئمة 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 المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم وعامتهم. رواہ مسلم. اب میں پھر ایک مرتبہ پڑھوں گا اور آپ اس حدیث مبارکہ پر دھیان دیں گے. عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان محمدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ. قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتهم. رواہ مسلم. یہ آج کی جو حدیث ہے ہماری، اس پہ اس حدیث کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی. اب ہم کوشش کریں گے اس حدیث کے متعلق جاننے کی بھی. سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کے لفظی ترجمے یا پھر مختصر مطلب جو تشریح ہمارے لیے ضروری ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم حدیث کے راوی ان کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے. یہ جو ہے ان کا نام ہے تمیم بن اوس. یہ ان کا نام ہے تمیم بن اوس. یہاں سے پھر یہ پورا تمیم بن اوس الداری.
یہ پورا نام ان کا ہے، میں تمیم بن اوس، یہ ان کا پورا نام ہے، اور یہ ان کی کنیت ہے ابو رقیہ، ابو رقیہ ان کی کنیت ہے، یا ان کی وجہ سے یہ ابھی آیا ہے، یہ نام، یہ کنیت ہے ان کی۔ اب چونکہ آپ جانتے ہیں ان کی پیدائش سن پیدائش 20 سے پہلے ہوئی ہے، اور میں نے جو ابھی اوپر آپ کو بتایا کہ دارین جو یہاں پہ ہے یہ ان کا قبیلہ تھا، اور اصل جو ہے وطن ان کا فلسطین تھا، یہ بعد میں فلسطین گئے تھے، اس والے شہر میں تھوڑا بتاؤں گا آپ کو کب گئے تھے۔ پہلے آپ یہ سمجھے کہ ان کی جب پیدائش ہوئی، اور پیدائش جو مسلمان نہیں تھے پیدائشی اعتبار سے، یہ نصرانی تھے، یہ نصرانی تھے، یہ نصرانی تھے، اور اس کے بعد جب یہ مدینہ چلے گئے، مدینہ جب یہ پہنچے، مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں غالباً سن 9 ہجری میں 9 ہجری میں یہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے 9 ہجری میں۔ اب چونکہ 9 ہجری میں آپ یاد رکھیے، میں اس کو مٹا بھی سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے۔ ابھی 9 ہجری میں جب یہ مدینہ میں اسلام یہ لائے، اس کے بعد یہ شام منتقل ہوئے، اس کے بعد یہ شام منتقل ہوئے، لیکن یہ شام کب منتقل ہوئے تھے؟ جب حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی غالباً، اس وقت یہ، اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، اور وہاں بیت المقدس میں یعنی ایک آئینونہ علاقہ ہے، وہاں یہ قیام کیے ہوئے تھے، وہیں رہے تھے۔ اب یہاں جہاں تک ان کی جو حدیثیں ہیں، ان کی جو حدیثیں، کتنی حدیثیں ان سے، کتنے احادیث کے مروی ہیں، تو یہ تقریباً 18 حدیث ان سے مروی ہیں۔ اب چونکہ یہاں شام اور فلسطین میں بھی اسلام کی دعوت کی، وہیں چلے گئے تھے۔ اب یہ زہد اور تقوی کی بات اگر کی جائے تو میں ان کا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، کہ یہ رات میں تہجد گزار شخص تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح باقی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کام کیا، ایک مرتبہ رات شب بیداری کی، اور شب بیداری کرتے کرتے انہوں نے مسلسل پوری رات ایک ہی آیت پہ گزاری، وہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر، یہ جاسیہ آیت نمبر 21 ہے۔ یہ اس آیت پہ، یعنی مکمل رات میں اس آیت کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور اسی آیت پہ یہاں تک کی صبح ہوئی، انہوں نے یہ آیت، اسی آیت پر اپنی کیا کہتے ہیں پوری رات گزاری۔ یہ ان کے تعلق سے یہ بھی ہے، اور مزید ان کے تعلق سے یہاں سے جو کہ میں نے نصرانی سے مسلمان ہوئی تو پہلے بتایا، اور قصہ جساسہ اور دجال کے راوی، یہ آپ کو میں اسائنمنٹ بھی دوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ بیان خود کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ واقعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ منبر پر
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا، یعنی اس واقعے کو ان سے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کیا، نقل کیا ہے۔ تو میری آپ سے یہ نیکسٹ کلاس کے لیے آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ رہے گا، یہ حدیث جو ہے پوری امام مسلم شریف میں ہے، تو جتنے بھی اس کلاس میں موجود ہیں ان کے لیے میرا ایک اسائنمنٹ رہے گا کہ اگلی مرتبہ جب کلاس میں ہوں گے تو نئی کلاس شروع ہونے سے پہلے یا کلاس کے آخر میں ہم اس قصہ جساسہ کے بارے میں ضرور آپ سے سننے کی کوشش کریں گے، اور یہ کمپلسری ہے، یہ ایگزام میں بھی یہ کوشچن آپ کو آئے گا۔ اس وقت چونکہ اتنا موضوع اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ رہے گا۔ اتنا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کیا تھا، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، مسلم شریف میں موجود ہے۔ تو پھر وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ وہ واقعہ بتایا تھا۔ ایک یہ والا، دوسری بات یہ بھی بتایا، تیسری بات یہ مسجد میں چراغ جلانے کی جو سنت کا آغاز، یہی وہ شخص تھے پہلے جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں چراغ یعنی شمع روشن کی تھی، یعنی یہی وہ صحابی ہے اس سنت کو، یعنی مسجد میں چراغ جلانے کی سنت جو زندہ کی، جس کے جو بانی کہیے آپ، وہ یہی شخص ہیں۔ عبادت اور اخلاص، سچائی مشہور، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جس طرح باقی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، تو یہ ان کے متعلق سے یہ والی چند جو باتیں تھی یہ ضروری تھی، اور مزید بھی فی الحال مجھے لگ رہا ہے اتنی باتیں ان کی ضروری تھی۔ اب ہم باضابطہ حدیث پر آئیں گے اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے جو راوی ہیں ان کے تعلق سے ہم نے پورا مکمل جو ہے یہاں تک پڑھا، یہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، اور الحمدللہ اب ہم ان کے آگے جو یہ حدیث بیان کر رہے، ان نے کل 18 حدیثیں جو ان سے 18 حدیثیں مروی ہیں، تو ان 18 حدیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ اب انا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں سے شروع کرتے ہیں اب یہ انا جو ہے، انا یہ والا کہ بے شک، اب یہاں سے آئیے آپ، جو یہاں پہ ہے الدین آپ کی اسکرین پہ ضرور ہوں گے، اور آپ کو جو پی ڈی ایف بھی دیا گیا ہے، الدین، دین، مکمل اطاعت، نصیحہ، النصیحۃ، اس کا مطلب ہے خیر خواہی، اخلاص، قلنا، آپ کو پتا ہوگا، آپ نے گردان پڑھی ہے، میں نے 2-3 مرتبہ بتایا بھی کہیں بیچ میں سے، قلتا، میں نے کہا، قلنا، ہم سب نے کہا، قالا، اس نے کہا، یہاں ہے قلنا، یہ متکلم کا صیغہ ہے، ماضی کا فعل ماضی ہے، تو متکلم کا یہ صیغہ لیکن واحد نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ جمع، متکلم کا صیغہ ہے یہ قلنا، متکلم جمع کا صیغہ ہے، فعل ہے، ہم نے کہا، ہم نے عرض کیا، لمن، کس کے لیے، کس کے لیے، قال، دیکھو ابھی میں نے بتایا تھا، قلنا، قالا سے جب گردان آپ کریں گے، آپ کو یاد بھی ہوگی گردان، تو جو 14 صیغہ ہے، جو آخری صیغہ آئے گا وہ قلنا آئے گا، اس ماضی والی گردان کا پہلا صیغہ جو آئے گا وہ کالا آئے گا، اور آخری صیغہ کون سا آئے گا، قلنا آئے گا، پہلا آئے گا کالا اور آخر آئے گا قلنا، یہ ہے ماضی کی گردان، پہلا کالا اور آخر میں قلنا، پہلا آئے گا ایک کالا، ایک شخص نے کہا، اور آخر میں آئے گا قلنا، یعنی ہم سب نے کہا، ٹھیک ہے، تو قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیا فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، کتابی، اب یہ مخصوص کتاب کوئی ہے، اس کا مطلب ہے مخصوص جب ایک ہی، یہ کون سی کتاب ہے، القرآن، کون سی کتاب ہے، القرآن، یہ والی کتاب ہے، کیوں، اگر بہت ساری باقی کتابوں کا بھی تذکرہ ہوتا تو کتب آتا، کیا آتا، کتاب کی جمع ہے کتب، کیا ہے، کتب،
ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص کتاب ہے قرآن مقدس، یہ ہے ولی کتابی ہی، اور اس کی کتاب کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولی ہی، ولی رسولی ہی. اب یہاں بھی یہی فلسفہ ہے، رسول واحد ہے اور رسول جمع ہے. یہ ہے رسول، تلکر رسول آپ نے پڑھا ہوگا جو چوتھا پارہ ہے کہ کون سا، اس کا نام ہی ہو یہ تلکر رسول، یعنی رسول جو ہے جمع ہے اور رسول جو ہے یہ واحد ہے. اس کا مطلب یہاں کون مراد ہے؟ آپ یہاں مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس سے مراد ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول. اب یہاں ہے ولی ائمت قائدین کے لیے، اور حکمران کے لیے. کن قائدین اور کن حکمران کے لیے، کن اماموں کے لیے؟ امام جمع ائمہ، امام جمع ائمہ. تو کن کے لیے؟ یہ کون سے والے؟ المسلمین، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، مسلمانوں کے قائدین کے لیے، مسلمانوں کے امیروں کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اس کے بعد آخر میں یہاں ہے وعامتہم، عامتہم، جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر یہاں کی طرف جا رہی، ان کی طرف، مسلمانوں کی طرف. عامت یہ اے مسلمانوں کے حکمرانوں، اور عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حکمران ذمہ داروں کے لیے، اور پھر عام مسلمانوں کے لیے. یہ اس حدیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ کو بتایا. اب ہم کوشش کریں گے ایک ساتھ اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، پھر جو چیزیں ضروری ہوگی اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی ہم کوشش کریں گے. یہاں سے ابو رقیہ یعنی ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ، کہ ان محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الدین، کیا فرمایا؟ الدین نصیحہ، دین جو ہے یہ خیر خواہی ہے. اس کا مطلب ہے آگے جب یہ آ رہا ہے، یہ کلنا جب آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے مجلس تھی. کیا تھی؟ اس کا مطلب مجلس تھی آپ سب کی، اور اس مجلس میں لوگ بیٹھے تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحۃ، کہ دین کیا ہے؟ یہ خیر خواہی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ یہ خیر خواہی کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، بلائی کا نام ہے. یہ بات ہوئی. تو یہ قلنا میں نے آپ کو ترجمہ کیا، ہم نے کہا، کہنے کا مطلب ہے جو مجلس میں بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا. کیا کہا؟ لمن، لمن، لمن. اور مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک حدیث میں ہے لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے ہے خیر خواہی؟ کس کے لیے؟ لمن، کس کے لیے؟ ابھی جو میں نے آپ کو نیچے ترجمہ بتایا، کس کے لیے. اب یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، اب یہاں ہے یہ سے مراد، یہاں قال کا ضمیر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے. کس کی؟ اللہ کی. یہ جو ضمیر یہاں پہ ہے، ہا ضمیر، یہ اللہ کی جانے، اللہ کی طرف لوٹ رہی. اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے. ولی رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے لیے ہے، اس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ خیر خواہی. ولأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے قائدین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے ہے. وعامتہم، اور مسلمانوں کے عام لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے. اب آپ ایک ساتھ ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. اب ہم کوشش کریں گے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے. دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے. اب دین جو خیر خواہی کا نام ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ بیان کیا تو صحابہ نے عرض کیا حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم لمن کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ قال کہا للہ اللہ کے لیے خیر خواہی. ابھی اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو ایک مانا جائے. ون، اللہ کو ایک مانا جائے. واحد، اللہ کو واحد مانا جائے سب سے پہلے. اس کے بعد اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانا جائے، ایک واحد مانا جائے، اور واحد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کو کیا مانا جائے؟ لا شریک. اللہ کو لا شریک مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس خدائی میں، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو چلانے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور مزید کیا اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے ان چیزوں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہی ان کی فرما برداری کی جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کو کہا وہاں رکا جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی ہے. اللہ نے جہاں کہا کرو وہاں کرنا ہے، جہاں کہاں رکو وہاں رکنا ہے. کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ اللہ کو ایک مانا جائے اور اللہ کو لا شریک مانا جائے. کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے واحد وحدہ لا شریک، کوئی نہیں اس کے ساتھ، کوئی بھی شریک نہیں اس کے ساتھ. اس کی اطاعت کی جائے ہر ان تمام اوامرات، تمام چیزوں، تمام احکامات میں جو اللہ نے کرنے کو کہے، اور جن سے اللہ نے روکنے منع، جن کو اللہ نے نہ کرنے کو کہا ہے وہاں رک جائے چپ چاپ بغیر کسی سوال کی، چپ چاپ رکا جائے. یہ اللہ کی خیر. اس کے علاوہ اور بھی ہے اللہ تعالیٰ کی خیر بھائی. اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی تھی. اب حضور محترم، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد خیر خواہی کس کے لیے؟ خیر خواہی کی بات کہاں آئی ہے؟ اس کے بعد خیر خواہی کی بات آ رہی ہے والی کتابی ہی. اور اس کتاب سے کیا، کون سی کتاب مراد ہے؟ اس کتاب سے مراد ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کتاب سے یہ ایک ہے، اس کتاب سے مراد ہے القرآن. اس کتاب سے مراد ہے القرآن. اس کی کیا خیر خواہی ہے؟ سب سے پہلے اس کی یہ خیر خواہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کا کلام سمجھا جائے. کیا کیا جائے؟ اللہ کا کلام سمجھا جائے. پھر اس پر تصدیق کی جائے. بالکل اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دو چیزیں قرآن مقدس کی خیر خواہی کے تعلق سے. تیسری چیز جو ہے قرآن مقدس کی تمام باتوں پر عمل کیا جائے. عمل ایک سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ اس کو اللہ کا کلام سمجھا جائے. قرآن اس کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے پہلے کلام سمجھا جائے، اس کے بعد تصدیق کی جائے، اس کے بعد عمل کیا جائے، اس کے بعد مزید تلاوت بھی کی جائے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو دستور حیات یعنی دستور عمل بھی سمجھا جائے. اپنے تمام کاموں کا دستور، اپنے تمام کاموں کا بالکل آئین بنایا جائے. یہ بھی اس کے لیے خیر خواہی، اس کی خیر خواہی یہی ہے. اور مزید اس کی جہاں تک بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں اس کلاس میں جتنی ضرورت کے اعتبار سے جو چیزیں ضرورت ہے، ان ضروری چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے، چاہے دین ہو یا دنیا. کیا ہو؟ چاہے دین ہو یا دنیا. ایک مرتبہ پھر سنیے،
دین ہو یا دنیا، دونوں میں، دونوں کے کاموں میں اس کو فیصل بنایا جائے، یا بنایا جائے، فیصل بنایا جائے، یعنی دنیا کے کام جتنے بھی ہو ان دنیا کے کاموں کو بھی اسی قرآن سے فیصلہ کروایا جائے، اور دین کے جتنے کام ہوں ان دین کے کاموں کو بھی اسی قرآن سے فیصلہ کروایا جائے۔ آخر میں یہ بھی سمجھا جائے، یہ بھی اس کی خیر خواہی میں یہ بھی ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ غور و فکر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ جو اعلان ہے باضابطہ قرآن کا، تم لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرے گا تو وہ تو کہاں پہنچ پائے گا، قرآن کے باریک بینی کو کہاں سمجھے گا۔ یہ تھی اس کتاب مقدس کے تعلق سے یہ والی خیر خواہی تھی۔ اب چونکہ کتاب کے بعد رسول محترم، اس رسول کے بارے میں اب یہ ولی رسول ہی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ کہا اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، اور اس کی کتاب یعنی قرآن مقدس کے لیے خیر خواہی، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی۔ وہاں کیا ہے، وہاں خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ سن کی نبوت کو تسلیم کیا جائے، 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 اور سچے دل سے اقرار کیا جائے، سچے دل سے آپ سب کا اقرار کیا جائے، یہ نہیں ایسے کہ بس زبردستی، سچے دل سے اقرار کیا جائے اور آپ سب کی نبوت کو تسلیم کیا جائے، اور مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں آپ سب نے عملی جامہ پہنایا، کہ جو چیزیں آپ سب نے کی ان کو کرنے کی کوشش، ان پر کاربند رہنے کی کوشش، ان پر بالکل ان کو اپنا عملی، ان کو اپنا دن رات بنایا جائے، اور جن چیزوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کیا، چھوڑ دیا، منع کیا ہے، ان چیزوں سے بالکل رکا جائے۔ میں یہ سمجھ کر، یہ نہیں سمجھ کر کہ مجھے کیا کہتے ہیں میری صحت گواہی نہیں دے رہی ہے یا کوئی مجبوری ہے، میں اس لیے کہ یہ کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو میں نے کرنے ہیں، یہ کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تو میں نے نہیں کرنے ہیں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اور مزید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری کی جائے، آپ سب کی پیروی کی جائے، آپ سب کو ہر قدم پہ، ہر کام پہ اپنے آگے رکھا جائے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا واقعہ، میں تھوڑا اشارہ کروں، وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب کو لینے کے لیے، جب چھوٹے بچے دودھ کی گھر سے لینے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ سب کو بیچ میں رکھا تھا، تو اونٹنی نہیں اٹھ رہی تھی، جب سامنے کیا تھا تو آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد آپ سب کو آتے ہی جب آپ سب سامنے ان کے سب میں شامل ہوئے تھے، یعنی ان کے ان کے خاندان میں جو شامل ہوئے تھے تو برکتیں تھی، اونٹنی بھی تبدیل، سب کچھ چینجنگ تبدیلی آئی تھی۔ تو یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے، آپ سب کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ سب کی سچے دل سے آپ سب کا اقرار کیا جائے اور نبوت کو تسلیم کیا جائے، آپ اصل میں جو کام کیے ہیں ان کاموں کو بالکل کیا جائے، ان پر کاربند رہا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آج کیا تو کل نہیں، ان پر بالکل کاربند رہا جائے، اور جو آپ سب نے نہیں کیے ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے بارے میں بالکل کوئی سوال بھی نہیں، چھوڑ دیا جائے، جو نہیں کیا آپ سب نے، ہمارے حضور محترم سب نہیں کی، نہیں کرنے ہیں، اور آپ سب کی اتباع، فرما برداری، پیروی، اور آپ سب کو اپنا اسوہ اور قدوہ مانا جائے، قدوہ اور اسوہ بنا کر چلایا جائے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یہ اس کے تعلق سے تھی ولی رسول ہی۔ اب چونکہ اب ہے اس کے بعد ولی ائمۃ المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی۔ یہاں یہی ہے
مسلمانوں کی حکمرانوں کے لیے خیر خواہی میں آپ کو نیچے دوڑا لے جاتا ہوں تھوڑا بہت. یہ آپ دیکھیے یہاں سے، یہاں حکمرانوں کے لیے خیر خواہی، یعنی حکمرانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے، خیر خواہی ہے کہ اصلاح، بغاوت نہیں کی جائے. جو آپ کے امیر ہیں اطاعت کرنا، ان کی اطاعت کرنی ہے. جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے امیر ہے، حکمران ہیں، ہمارے قائد ہیں، ان کی اطاعت کی جائے. سب سے پہلے ان کی فرم برداری کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. کوئی شک، یہ بھی ایک سنت ہے، ان کی اطاعت کی جائے. حق بات کی جو حق بات کی تلقین کریں، حق بات. مزید یہ کہ بغاوت نہ کی جائے، باغی نہ بنا جائے، باغی نہ بنا جائے. شریعت پر چلنے کی اگر وہ کوشش، اگر وہ شریعت پر چل رہے ہیں، ہمارے حکمران ہیں، اگر وہ ہمارے شریعت پر چل رہے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. جیسے والدین کے تعلق سے فرمایا ہے سورہ لقمان میں بھی، اور شاید سورہ عنکبوت میں بھی آیا ہے کہ اگر وہ آپ کو شرک کرنے پر آمادہ کریں تو فلا تطعهما، تو پھر آپ ان کی فرمانبرداری نہیں کرنا، پھر آپ فرمانبرداری ان کی نہیں کرنا. یہاں جو ہے، یہاں حکمرانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اصلاح، ان کی اصلاح کرنا، اطاعت کرنا. بس ایک یہ چیز ان کی اصلاح کے اعتبار سے، اور دوسری بات ہے کہ بغاوت نہیں کرنا ہے. اب یہ ہے کہ جہاں وہ شریعت کے اعتبار سے شریعت پر چلنے والے ہوں، اور شریعت پر جب چلنے والے ہوں تو انہیں ان کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے، یہ استطاعت، طاقت ہونی چاہیے کہ وہ حق بات کی تلقین کریں، حق بات بول سکیں، حق بات کا اعلان کر سکیں، حق کو بیان کریں. اور جب وہ حق کو بیان کریں، اگر ان کے درمیان میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی تو اس وقت کوشش کرنی ہے کہ یہ کہ بغاوت نہ کی جائے، ان کی بغاوت نہ کی جائے، بلکہ ان کی بغاوت کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو وہ تمام چیزیں، جن چیزوں سے بگاڑ آ رہا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا جائے، ان کو چھوڑنے کی کوشش کرائی جائے، اور جو چیزیں بہتر ہے ان پر ان کا تعاون کیا جائے. انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کو ظالم ہو اس سے مدد کرو، مظلوم سے اس سے مدد کرو. کہنے کا مطلب ہے کہ جو ظالم ہو، مظلوم کی مدد تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ظالم کی مدد یہی ہے کہ اس کو وہ ذرائع نہ فراہم کیے جائیں جس سے وہ ظلم کیا، اس کو روکا جائے اس ظلم کرنے سے. اس لیے یہ حکمرانوں کے لیے خیر خواہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت بھی کرنا، ان کی اطاعت بھی کی جائے. مزید اس کے علاوہ اور بھی تشریح ہو سکتی ہے. اور آخر میں ہے عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، یعنی عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ ان کی مدد کا سلوک کی مدد کے ساتھ انہیں پیش کیا جائے، ان کے کام آیا جائے، ان کو تمام تکلیفوں سے بچایا جائے، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیا جائے، ان کے ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھا جائے، سماجی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اور باقی تمام چیزوں کے اعتبار سے ان کا خیال رکھا جائے. ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ پیش آیا جائے، اور ان کے ساتھ جو چیزیں انہیں نقصان دہ ہیں، انہیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ان چیزوں سے ان کو بچایا جائے، انہیں تکلیف نہ دیا جائے. اور ان تمام چیزوں سے جو چیزیں انہیں دین سے دور کر رہے ہیں اور دنیائی اعتبار سے ان کو کمزور کر رہے ہیں، انہیں ان چیزوں کے ان کے قریب جایا جائے. اور جو چیزیں انہیں دین سے دور کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور جو انہیں دنیا کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں، یا دنیا میں پڑھنے کے لیے انہیں آمادہ کر رہے ہیں، کوشش کی جائے کہ ان کی وہاں ہیلپ کی جائے، ان کو مجبور نہ کیا جائے. اگر وہ کسی کام سے مجبور ہو رہے ہیں تو کوشش کی جائے کہ ان کی مجبوری کو دور کی جائے. بس خلاصہ کلام یہی کہ ان کی ہمدردی ہی یہی ہے. اور یہ جو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دہراؤں ہوں کہ اب یہی ہے الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے یہ خیر خواہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ کہا اللہ کے لیے خیر خواہی ہے.
ولی کتابی اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے، ولی رسولی ہی اور اس کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی ہے، ولی ائمت المسلمین اور مسلمانوں کے ذمہ دار، مسلمانوں کے حکمرانوں، مسلمانوں کے قائدین کے لیے خیر خواہی ہے، وعامتہم اور پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے، یعنی کل ملا کے ہر ایک انسان کے لیے خیر خواہی ہے۔ تو یہاں میں ایک بات پھر بتاؤں ائمت المسلمین کے بارے میں کہ جتنی بھی کوشش کی جائے بغاوت سے بچا جائے، بغاوت سے بچا جائے کہ فرمانبرداری اطاعت کی جائے اور اصلاح کے دامن کو پکڑ کر ان کی جانب ان کے قریب جانے کی کوشش کی جائے، اور پھر رہی عام متہم، عام مسلمان جو ان مسلمانوں میں کے جو عام لوگ ہیں ان کو ان تمام چیزوں سے بچایا جائے جو چیزیں انہیں غلط کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں، جو چیزیں انہیں دین سے دور رکھ رہے ہیں، جو چیزیں انہیں دنیا میں بالکل پست کر رہے ہیں، جو چیزیں انہیں احساس کمتری کا شکار بنا رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کی ان کی پرواہ کی جائے اور ہمدردانہ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ تھی جو آج کے ہماری حدیث مبارکہ، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں کیا کہتے ہیں ملنے کو ملیں گی، لیکن آج کی جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دیا ہے، ایک دیا ہے وہ کیسے کیا کہتے ہیں جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سب کو قصہ بتایا تھا، وہ میں نے بتایا ہے وہ والا قصہ، آپ اس کے بارے میں مسلم شریف میں وہ واقعہ ہے پورا، آپ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی عزیز وہ قصہ آپ ضرور کوشش کریں گے اس کے بارے میں لکھ کر رکھنے کی اپنے پاس، اس قصے کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایگزام میں کمپلسری ہے، وہ ضرور آئے گا وہ واقعہ پورا، اور پھر یہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ دیا ہے۔ اور اب چونکہ ہم نے جو پچھلی مرتبہ اصول حدیث کے تعلق سے پڑھا تھا، اصول حدیث کے تعلق سے ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو حدیث کی چیزیں تھیں وہ ہم نے حدیث کے تعلق سے پڑھی تھی کہ حدیث جہاں راوی جو پہنچتے ہیں، یعنی جو راوی ہمارے وہاں جو راوی ہمارے اس حدیث مبارکہ کو ہم تک پہنچانے میں، یا جو حدیث مبارکہ کو لے جاتے ہیں، ان کی تعداد کے اعتبار سے حدیث مبارکہ کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر ان حدیث مبارکہ کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو علم اصول حدیث جو ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اور جن افراد کے ذریعے حدیث آگے پہنچتی ہے، ان افراد کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا، ان افراد کے تعلق سے کہ ان پھر کتنی قسمیں ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ ان افراد کے تعلق سے پھر وہ کتنی قسمیں ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ جو تعداد ہوتی ہے راویوں کی، یعنی راویوں کے تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، راویوں کے اعتبار سے، تو راویوں کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا اگر یہ بورڈ آن ہوا تو میں کوشش کر رہا ہوں، راویوں کے اعتبار سے ہم حدیث کی جو حدیثیں جو راوی مطلب جو نقل کرتے ہیں ان کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ اب حدیثیں نقل کرنے والوں، یعنی جو نقل حدیثیں کرتے ہیں، ان کی تعداد کے اعتبار سے یعنی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے متواتر، دوسری ہے پھر متواتر لفظی، ایک ہے متواتر، دوسری ہے متواتر لفظی، ایک ہے متواتر، یہ ہے یہ ہماری حدیث ہے، یہ ہے اس کی متواتر نمبر 1۔ پھر اس متواتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لفظی، دوسری ہے معنوی، ایک ہے لفظی، دوسری ہے معنوی۔
تیسری ہے اس متواتر کے اعتبار سے خبر واحد. کیا ہے؟ خبر واحد. اب سب سے پہلے میں جب آپ کو اس متواتر کے بارے میں بتاؤں گا تو متواتر کہتے ہیں یعنی تواتر بولتے ہیں پے در پے یعنی یکے بعد دیگرے. جب ہم اس حدیث کی اصطلاح یعنی حدیث کے اعتبار سے اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کیا ذہن میں آ جاتی ہے؟ ہمیں کون سی تعریف سامنے آ جاتی ہے؟ ہمیں وہ تعریف سامنے آ جاتی ہے یعنی کہ یہ متواتر اس حدیث کا نام ہے جس کو یعنی متواتر اس حدیث کو کہیں گے جس حدیث کو آج تک یعنی جس حدیث کو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہم تک ہر طبقے میں اتنی بڑی جماعت نے نقل کیا ہے یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کیا کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو یعنی متواتر والی حدیث مبارکہ کو ہر طبقے میں اتنی بڑی جماعت نقل کرتی آئی ہے کہ اتنی بڑی تعداد نقل کرتے آئی ہے کہ جن پر جھوٹ پر اتفاق ہونا متفق ہونا کوئی ممکن نہیں ہے. یعنی ایک بڑی تعداد یعنی اس حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک بڑی تعداد نے نقل کیا ہے. یہ وہ حدیث متواتر. اب اس حدیث متواتر کو نقل جب کیا ہے بہت بڑی تعداد نے تو دو صورتوں میں نقل کیا ہے. کیا صورتوں میں؟ دو صورتوں میں. ایک صورت نقل یہ کرنے کا طریقہ اپنایا کہ انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے دیکھا اس کو دیکھے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں دیکھے چل رہا ہے وہ اس کو مانوی کہتے ہیں. اور دوسرا ہوا یہ کہ انہوں نے لفظی اس کو نقل کیا یعنی ہو بہو بعین ہی وہی لفظ ہے. کیا میں ایک مطلب بتاؤں گا. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اب تک مطلب ایک بہت بڑی تعداد نے نقل کیا ہے. پھر جب نقل کیا ہے تو دو قسمیں ہوئی. ایک قسم یہ ہوئی کہ اس حدیث کو لفظاً نقل کیا گیا ہے، جو لفظ چلائے جو الفاظ چلائے ہیں وہ ہو بہو چلائے ہیں اس بہت بڑی تعداد نے. ایک قسم یہ. دوسری ہے کہ نہیں لفظاً نے الفاظوں کو نہیں چلایا ہے بلکہ ہو بہو دیکھا ہے، جو دیکھا ہے اور دیکھے اس چیز کو آگے چلایا ہے. یہ ہوئی اس کی. اس کے بعد جو ہماری تیسری بات ہے خبر واحد بولتے ہیں وہ حدیث ہے. خبر واحد ان حدیث مبارکوں کو کہتے ہیں جو اس طرح سے منقول نہ ہو. کس طرح سے؟ جو میں نے ابھی تواتر کے بارے میں آپ کو بولا، جو اس طرح سے منقول نہ ہو، جو تواتر کے ساتھ جو اتنے پے در پے یا کے بعد دیگر راویوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو منقول نہیں ہے ان کو ہم خبر واحد کہتے ہیں. اور پھر ان خبر واحد کی بھی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ایک قسم کا پہلی قسم کا نام ہے مشہور، دوسری قسم کا نام ہے عزیز یعنی تیسری قسم کا نام ہے غریب. تو یہ میں نے آپ کو اشارتاً آپ کو بتا دیا. میں نے اس کے تعلق سے بالکل شارٹ نوٹس آپ کے لیے تیار کیے ہیں. تھوڑا ٹائم مجھے لگ رہا ہے، اسی طرح سے باضابطہ ایک نقشے کے اعتبار سے میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک وہ کوشش کروں باضابطہ بناؤں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو سکے. اور میں نے کوشش کی کہ وہ ایک شارٹ مطلب نقشے کے اعتبار سے ان چیزوں کو مرتب کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور میرے لیے بھی بالخصوص. تو یہ فی الحال اصول حدیث کے تعلق سے کیونکہ وقت بھی ہوا چاہتا ہے اتنی چیزیں یاد رکھیے کہ جو کیا کہتے ہیں راوی کیا کہتے ہیں ان حدیث مبارکہ کو چلاتے ہیں نقل کرتے ہیں ان کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں. ایک ہے متواتر، اور پھر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک ہر زمانے میں ایک بہت بڑی تعداد نے نقل کیا ہے. پھر جب نقل کیا ہے تو ان کو 2 قسمیں ہوئی. ایک قسم یہ ہوئی کہ ایک تو یا تو ہو بہو دیکھا ہے باضابطہ دیکھتے کسی اللہ کے حبیب کو عمل کو دیکھتے چلایا آگے یہاں تک. دوسری بات اس کو تو مانوی کہتے ہیں، متواتر مانوی. اور متواتر لفظی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ان کے الفاظ کو بالکل ہو بہو
چلایا ہے، یہ متواتر. اور پھر خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث متواتر کی طرح نقل نہ کی گئی ہو. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک پہلی مشہور ہے، دوسری عزیز ہے، تیسری غریب ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ضرور ان کے تعلق سے بات ہم کریں گے. اور آپ کے لیے بھی یہی اس کے تعلق سے اصول حدیث میں آپ کے لیے اسائنمنٹ یہی ہے کہ جو میں نے تعریفیں جو میں نے ابھی بتائے، آپ جو اصطلاحیں ان کے بارے میں آپ پڑھ کے آئیں گے. تو میں کوشش کروں گا، میں نے آپ کے لیے ان کے جو نوٹس بھی بنا کے رکھے ہیں وہ کیا کہتے ابھی ہوتا ہے اور پورے تیار نہیں ہوئے. باضابطہ وہ اصول حدیث کے نوٹس ہوں گے جو نقشے کے اعتبار سے ہوں گے باضابطہ کہ یہ پھر یہاں حدیث ہے، پھر اس کی کتنی قسمیں پورا باضابطہ الحمدللہ کوشش کریں گے کہ اس سے ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کی مائک